मुझे मीठा बहुत पसंद था। यूँ मेरा शौहर रोज़ाना नंद और सास से छुपाकर मेरे लिए बालूशाही मिठाई लाता। जब मैं दिन भर घर के सारे काम करके थक जाती तो रात को शौहर मुझे वो मिठाई खिलाता और कहता, यह मिठाई बहुत महंगी है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ। मैं शौहर की मोहब्बत देखकर शर्मिंदा सी हो जाती, मगर वो मिठाई जब भी जुमेरात को खाती तो मुझे गहरी नींद आ जाती और सुबह उठती तो अजीब सी हालत होती। यूँ एक जुमेरात मिठाई खाने का ड्रामा किया और नाटक करके जूँ ही लेटी तो मेरी शादी को चंद माह हुए थे। पहले मेरे शौहर मेरे साथ मुझ पर इतनी तवज्जो नहीं देता था, मेरी कोई बात भी नहीं सुनता था। मुझे बहुत बुरा लगता था। एक दिन मैं काम करती हुई अचानक बेहोश हो गई। जब मुझे होश आई तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर इसके साथ ही मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ एकदम से बदल गया। एक दिन मैंने अपने शौहर को बताया, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, पर आपके घर में तो मीठा कभी कभी बनता है। मैंने ये बात ही कही थी। अगले दिन ही रात को जब थकी हारी कमरे में आई तो मेरे शौहर ने मेरे सामने एक शापर रखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया, तुम्हारे लिए बालूशाही मिठाई लाया हूँ। अपने शौहर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे, ये अचानक से बालूशाही मिठाई क्यों लाए हैं? मैं हैरान और परेशान हूँ। वो अचानक कैसे इतना बदल गए, वो भी अपनी माँ और बहन से छुपकर, जिनकी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी ना हिले और मेरा शौहर उनकी मर्जी के बिना सांस भी ना ले। वो कैसे मेरे लिए इनसे छुपकर मिठाई ले आए हैं? मुझे बात कुछ हजम ना हुई, पर मिठाई खाने के फौरन बाद ही मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास ही ना हुआ कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह सुबह मेरी आँख खुली, मेरा सर चिकराने लगा, अजीब सी हालत हो गई। मुझे यूँ लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी। पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही किचन में आई मुझे सास ने मुझसे नवार दिया, ऐसे न जाने मैं क्या करके आई हूँ, इतनी देर से क्यों उठकर आई हो? मेरी सास ने आज पहली दफ़ा मुझसे ऐसा सवाल किया। मैं देर से क्यों उठी? मुझे लगा उन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई है, पर जैसे वो मुझे बातें सुनाने लगी मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैंने अपने शौहर हसन के बारे में पूछा। वो चले गए हैं तो और क्या, तुम्हारे इंतज़ार में बैठा रहता। मेरी बेगम नहीं उठी तो मैं बैठा रहता। अभी सास की बातें सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लग गई। मेरी सास मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे मुझसे उन्हें आज कुछ और ही नज़र आ रहा हो। एक बार तो वो मेरी हालत देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अभी भी अपनी तबीयत मामूल से हटकर लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था हसन मुझसे नाराज़ हो गए होंगे। मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात को मैं किचन के सारे काम खत्म कर लिए। मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी। मैंने तालीम कहाँ से हासिल की, मैं किधर किधर जाती थी, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है। पहली दफ़ा वो मुझसे अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा और बिलावजह तो ये सब नहीं पूछ सकती मुझसे। इनकी बातों का जवाब देकर मैं कमरे में गई। हसन ने मुझे कल की तरह मिठाई दी। मैं खुश हो गई, वो मुझसे नाराज़ नहीं है। मैं मज़े से मिठाई खाने लगी। वो मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे। सोचने लगी, ये सारे ऐसे क्यों मुझे देखते हैं? मैंने पूछा, क्या हुआ है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे उनकी निगाहों से चुभन हुई। पहले उन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा था जैसे वो मुझे आज देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ, एक बात को, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे हैरानगी हुई। वो अजीब अजीब बातें करने लगे। मुझे उनकी बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब भी लगती। वो बदलने लगे थे और हसन का ये बदला रवैया मुझे डराने लगा। जाने वो मुझसे क्या चाहते हैं? मेरी नींद से आंखें बंद होने लग गईं। मुझे बंद होती आंखों से मैंने ये देखा, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनकी मुस्कुराहट में न जाने क्या था। मैंने कोशिश की मैं अपनी आंखें खोलूं, पर मैं सो गई गहरी नींद। अगले दिन मेरी दोपहर को आँख खुली, मेरी तबीयत अजीब हो गई। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, मैं न उठ सकी। मुझे घबराहट होने लगी, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी नंद को काफ़ी बार आवाज़ें दी, पर उस तक शायद मेरी आवाज़ न गई। खुद को संभालती हुई जैसे ही मैं नीचे आई,
سامنے ہی میری نند اور ساس بیٹھی ہوئی تھی اور ان تک میری آسانی سے آواز آ سکتی تھی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا بات کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئیں۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کیا بات کر رہی تھیں؟ میرے پوچھنے پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری ساس کا رنگ پھک ہو گیا اور انہیں لگا جیسے میں نے ان کی باتیں سن لی ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا بات میرے بارے میں ہی ہو رہی تھی۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا کر رہی تھیں؟ ماں بیٹی مجھے دونوں پر شک ہونے لگا۔ میری طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی۔ میں وہاں سے کچن میں گئی۔ میری ساس اور نند وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی اس وقت غصہ آنے لگا۔ وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ میں نے سارا دن کوئی کام نہ کیا، اپنے کمرے میں پڑی رہی۔ میں نہیں جانتی تھی مجھے کیا ہو رہا ہے، میں دن بدن بدلتی کیوں جا رہی ہوں۔ پر مجھے یہ شک ہونے لگا یہ جو بھی ہو رہا ہے ان سب کے پیچھے میری نند اور ساس کا ہاتھ ہے۔ آخر وہ چاہتی کیا ہیں؟ ہر روز کا معمول بن گیا تھا۔ میرا شوہر میرے لیے اتنی مہنگی مٹھائی لاتا، مجھے اس کی عجیب سی عادت ہو گئی۔ سارا دن مجھے رات کا انتظار رہتا، مجھے سکون سا ملتا جب میں وہ کھاتی، پر صبح کے وقت میری آنکھ کھلتی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی، جب سے میں نے مٹھائی کھانی شروع کی تھی میری بھی کبھی رات کے وقت بھول کے بھی آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ اب مجھے بات پریشان کرنے لگی۔ رات کو میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، حسام آج آتے ہی اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا، مجھے دیکھا بھی نہیں۔ شاید حسام کو یہی لگا کہ میں کمرے میں ہوں۔ وہ جب اپنی ماں کے کمرے میں تھوڑی دیر بعد میری نند بھی ادھر پہنچ گئی اور نہ جانے کون سی میٹنگ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے شوہر کے چلانے کی آواز آئی۔ نہ جانے وہ اپنی ماں سے کیا بول رہے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، پر میں نے پہلی دفعہ انہیں اپنی ماں اور بہن پر یوں چلاتے سنا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حسام بھی کمرے میں آ گئے۔ ان کے چہرے پر یوں سکون تھا جیسے وہ ابھی آفس سے آئے ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آپ آج لیٹ آئے ہیں آفس سے؟ میں نے جان بوجھ کر سوال پوچھا۔ ہاں آج کام زیادہ تھا، وہاں ہی کھانا بھی کھا لیا تھا۔ انہوں نے بھی بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ میں ان کے جھوٹ کی وجہ نہ سمجھ سکی۔ آج پھر وہ میرے لیے مٹھائی لائے تھے۔ پہلے میں نے کھانے سے منع کیا پر وہ اصرار کرنے لگے۔ میں نے کھاؤ ان کے بھرپور اصرار میں میں نے تھوڑی سی کھائی، باقی رکھ دی۔ انہوں نے پھر مزید کھانے کا نہ کہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ اچانک نیند میں مجھے چبھن ہوئی جیسے کسی نے سوئی چبھو دی ہو۔ پہلی دفعہ مجھے آج نیند میں کچھ محسوس ہوا۔ میں نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولیں اور لائٹ آن کر کے دیکھا، پر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حسام سو رہے تھے۔ میں لائٹ آف کرنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے حسام سو نہیں رہے بلکہ زبردستی آنکھیں لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں آواز دی پر وہ ٹس سے مس تک نہ ہوئے۔ میں اپنی غلط فہمی سمجھ کر لائٹ آف کر کے لیٹی اور فوراً ہی سو گئی۔ مجھے نیند میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو میرے پاس۔ مجھے میں آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ ہوئی، نہ ہی مجھے باتوں کی سمجھ آئی، پر اتنا ضرور سنائی دے رہا تھا کوئی بول رہا تھا۔ باتیں میں لگا ہوا تھا۔ صبح میری جلد ہی آنکھ کھل گئی۔ حسام کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر فوراً سے کال کاٹ دی۔ میں نے ان سے رات کے بارے میں پوچھا۔ رات کو آپ کسی سے باتیں کرنے لگے تھے؟ ہمارے کمرے میں کوئی اور بھی تھا؟ میری بات سن کر حسام ایک دم سے گھبرا گئے۔ ان کا رنگ پھک ہو گیا۔ میں نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ کوئی بھی نہیں۔ وہ ایسے گھبرا گئے جیسے چوری کرتے پکڑے گئے۔ نہ جانے وہ کیوں گھبرا رہے تھے۔ آپ پریشان مت ہوئیں، میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہو، اکثر خواب میں بھی بندے کے ساتھ یوں ہوتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا وہ ابھی کہنے لگی؟ ہاں ایسا ہی مجھے بھی کچھ لگنے لگا۔ سارا دن میری ساس میرے ساتھ اکڑی اکڑی رہی، مجھے بہت عجیب سا لگتا۔ اب اپنی ساس کا رویہ، یہ وہی میری ساس تھی جس نے کتنی منتیں کر کے میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ کیسے جب یہ مجھے گھر میں بیاہ کر لائی تھی میرے پیر بھی زمین پر نہیں لگنے دیتی تھی۔ جب بھی میرا کہیں سے رشتہ آتا تو میرے ماں باپ انکار کر دیتے۔
یا نہ جانے میرے ماں باپ ایسا کیا کہتے، رشتے والے خود ہی انکار کر کے چلے جاتے۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ پھر ایک دن میری ساس اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ میرا ہاتھ مانگنے گئی۔ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اتنی منتیں کر کے میرا رشتہ مانگا تھا۔ ماں باپ نے بھی دے دیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میری ساس نے رشتے سے انکار کر دیا اور میرے ماں باپ بجائے اداس پریشان ہونے کے انکار پر خوش ہو گئے۔ مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہ آئی، میرے ماں باپ کو کیوں رشتے سے انکار کرتے ہیں، وہ کیوں میری شادی نہیں ہونے دیتے۔ کچھ دن بعد میری ساس پھر سے آئی اور کہنے لگی، مجھے آپ کی بیٹی کو ہی بہو بنانا ہے۔ وہ کہتی، سب کچھ کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہوگا۔ مجھے آج تک اپنی ساس کی 2 باتیں یاد ہیں، پر یہ نہیں میں جان سکی وہ باتیں کیوں انہوں نے کی تھیں۔ پر شادی کر کے شروع کے دنوں میں اچھی تھی میری ساس، اب یہ اچانک اتنا بدل کیسے گئی تھیں، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، پر میں اپنے شوہر پر بھی کوئی شک نہیں کرنا چاہتی۔ وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کی محبت کے سامنے شرمندہ ہو جاتی۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتے، میرے لیے اپنی ماں سے بھی جھگڑا کر لیتے اور میں ان پر ہی شک کرتی۔ میں لاؤنج میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سے میری ساس میرے پاس آئی اور غصہ میں بولی، بہت تیز ہو گئی ہو، میرے بیٹے کو انگلیوں پر نچانا چاہتی ہو، یہ نئے نئے ڈرامے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو۔ میں جانتی ہوں یہ جو تم میرے بیٹے کو ذلیل کر رہی ہو، اس سے پریشان کر رہی ہو، یہ تمہارے سارے ڈرامے۔ نہ جانے میری ساس کیا بول رہی تھی، ابھی وہ مجھے کچھ بتانے ہی والی تھی، اتنے ہی لمحے حسام آ گئے اور انہوں نے اپنی ماں کو روک دیا۔ جیسے وہ نہ روکتا تو وہ کوئی بات بڑا راز بتا دیتی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، میرے پیچھے پیچھے حسام بھی آ گئے۔ میں بالکل خاموش تھی، میں کچھ جانتی نہیں تھی، اس وجہ سے کچھ بول بھی نہ سکی کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور مجھے اپنی ساس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ کس ڈرامے کی بات کر رہی تھی، میں کون سا ڈرامہ کر رہی ہوں۔ اکثر اب میری ساس جا کر میرے کمرے کی تلاشی لیتی، کبھی میرے کمرے سے میری کوئی چیز اٹھا کر لاتی، کبھی کوئی۔ میں نے کبھی ان سے کوئی سوال نہ کیا۔ میں نے حسام سے ان کے جلد آنے کی وجہ دریافت کی، پر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور باہر چلے گئے۔ رات کے وقت آئے، میں ان کے انتظار میں سو چکی تھی۔ آ کر مجھے اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، تھوڑا سا اور انتظار کر لیتی، میں نے آنا تو گھر ہی تھا اور لگتا ہے اب میٹھا پسند نہیں رہا تمہیں، پہلے تو بڑے شوق سے کھاتی تھی مٹھائی۔ میں نے اس کی بات سنی اور مسکرانے لگی، میں تو اب بھی کھاتی ہوں، میں یہ کہہ کر آج جی بھر کر کھانے لگی۔ پر جیسے جیسے وہ میں کھا رہی تھی میرا سر چکرا رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کمرے میں کوئی لڑکی داخل ہوئی، پر اس وقت تک مجھ میں ہمت نہیں تھی میں آنکھیں کھولوں، مجھے اتنے سکون کی نیند آ رہی تھی، میں دنیا جہان سے بیگانہ ہو کر رہ گئی۔ اس وقت سونے کے لیے بےتاب تھی، تکیہ پر سر رکھتے ہی مجھے سکون سا ملا تھا۔ اس وقت مجھے کوئی غرض نہیں تھی کمرے میں کوئی لڑکی آئی ہے یا لڑکا، مجھے بس سونے سے غرض تھی۔ میں سکون کی نیند سو گئی، یہ سوچے بنا وہ لڑکی میرے کمرے میں کیا کرنے آئی ہے، وہ بھی اتنی رات کے وقت، یہاں تک کہ میرا شوہر بھی کمرے میں موجود تھا۔ صبح اٹھ کر میں یہ سوچنے لگی، آخر وہ لڑکی کون تھی اور کیوں میرے کمرے میں آئی تھی۔ سارا دن میرا اسی پریشانی میں گزر گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب میں مٹھائی نہیں کھاؤں گی۔ سب کچھ اس کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ جب میں نے وہ کھانی شروع کی تھی، صرف سارے ہی بدل گئے تھے، میری ساس کا اور نند کا میرے ساتھ رویہ بدل گیا تھا اور میرے شوہر کا میرے ساتھ اچھا ہو گیا۔ رات کے وقت جب حسام لائے مٹھائی، میں نے سوچا منع کر دوں، پر میں نہ کر سکی، جتنے پیار سے وہ مجھے دے رہے تھے۔ وہ مجھے پکڑا کر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئے، میں تکیے پر سر رکھے ہوئے سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ پہلے حسام نہ جانے کس سے کیا باتیں کرتے رہے، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ انگلش میں لگے ہوئے تھے، میں بھی سونے والے انداز میں لیٹی رہی۔ پھر مجھے سچ میں نیند آنے لگی۔ اب رات کافی ہو گئی، رات کے 12 بجنے کا وقت تھا۔ کوئی کمرے میں داخل ہوا، میں
हल्की सी आंखें खोल कर देख रही थी। हमने उससे जो बात की वो सुनकर मुझे यूं लगा किसी ने मेरे सर पे बम फोड़ दिया। मेरी परेशानी पर पसीना चमकने लगा। होते हुए भी मुझे एक पल के लिए आसाम से नफरत हुई। वो शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ न आई। अचानक कोई दूसरा शख्स मेरे पास आया। मुझे बाजू पे चुभन होने लगी। इन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई और मुझे जैसे ही मुझे इंजेक्शन लगाया मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरी जान निकाली हो। न जाने वो क्या था। मेरा दिल किया कि मैं चीखने लग जाऊं। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मुझे समझ ही न आई मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बर्दाश्त किए लेटी रही। न जाने मुझसे ऐसा क्या चाहता है। और ये सब क्या था। सुबह मैं उठी, देखा मेरी आंखें लाल हो गई थी। आज मेरी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। मुझे यकीन हो गया था मुझसे आसाम कुछ छुपा रही है। आसाम ही नहीं बल्कि इनकी माँ बहन भी छुपा रही थी, जो आसाम भी मुझसे छुपा रहे थे। और ये सब न जाने क्या खेल खेल रहे थे। मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे न जाने कितने वसवसों ने घेरा। मुझे नफरत होने लगी अपने शोहर से। मेरा दिल करने लगा मैं सब कुछ छोड़कर अभी अभी अपने घर चली जाऊं। उस वक्त शदीद तकलीफ में थी। पूरा दिन अपने कमरे से बाहर न निकली। रात के वक्त जब आसाम घर आए मैंने उनसे भी बात न की। उनका रवैया भी आज मेरे साथ अजीब था। मुझसे कोई बात न की, न मैंने बुलाया। अचानक मेरी नज़र आसाम के बाजू पर गई, जहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी। आज वो मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की पूछूं हाथ पर क्या हुआ है, मिठाई क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल रात बात याद आ गई। मेरा दिल चाहा पूछूं मुझसे क्या चाहते हैं। 2 मरतबा कोशिश की, बुलाकर खामोश हो गई। अगर मैं गलत हुई तो कल रात जब मैंने देखा वो सब कुछ, मैं सोचने लगी हम यूं अचानक क्यों बदल गए थे। कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा था जो मुझे नहीं बता रहे थे। अगर कल रात में न सब कुछ देखती तो न जाने ये मेरे साथ क्या करते थे। इसके बाद काफी दिन हमारे दरमियान कोई खास बात न हुई, पर मैं अजीब सी होने लगी। मेरी तबीयत हर वक्त खराब रहने लगी। मुझे यूं लगा मेरा सर अभी फट जाएगा। सारा दिन पूरी रात बेचैन रहती। मेरा दिल भी घबराता। आसाम अब रात को देर से घर आता और अपनी माँ के कमरे में चला जाता। जिस दिन आसाम कमरे में न आते मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगती, जैसे मुझ पर वो लोग कुछ कर रहे हो। आज भी वो काफी रात को कमरे में आया। आसाम क्या चाहते हैं आप, मुझसे बात क्यों नहीं करते। मैं आपसे बात करूं तो आप जवाब क्यों नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा। सारा दिन कितनी तबीयत खराब रहती है। मैंने आज गुस्सा में तंग आकर कह ही दिया। वो आज मुझे अजीब नज़रों से घूरने लगे। मैं उन्हें देखती रही। वो मुझे बिना जवाब दिए ही वहाँ से चले गए। अगले दिन मैं अपनी नंद के साथ शॉपिंग करने गई। लंच करके ही जाते ही हम एक रेस्टोरेंट में चले गई। मेरी नज़र अचानक से सामने वाली टेबल पर गई। मेरी आंखें वहीं पत्थर हो गईं। मैं वहाँ से फौरन निकल आई। मेरा दिल किया आसाम को गोली मार दूं। ये थी इसकी सच्चाई। अगर मैं नहीं तो कोई और सही। मतलब उस रात वो आई थी कमरे में लड़की। मुझे यकीन हो गया। घर आते ही मैं कमरे में चली गई। मैंने सारे कमरे का सत्यानाश कर दिया। मेरे आंसू भी गिर रहे थे। मुझे धोखा दे रहा था। वो मुझे इस्तेमाल कर रहा था। रात को आसाम आया। आज इसका मूड पहले की तरह था। मेरे लिए मिठाई भी लाया था। कमरे में दाखिल होते ही लटक गया और मुझे देखकर पूछने लगा ये सब क्या है, क्या हुआ है। अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ है। बताएं अपनी सच्चाई, क्या चाहते हैं मुझसे, क्यों मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया हुआ है। मैंने गुस्सा में पूछा। वो मुझे नासमझी से देखने लगे। क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और ये कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है। आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ है। आसाम ने मुझे सोफे पर बिठाया। आप इस मिठाई में क्या मिलाकर मुझे खिलाते हैं और आप ऐसा क्यों करते हैं। मैंने गुस्सा में पूछा। मैं कुछ जानना चाहती हूँ। नींद की गोलियां मिलाकर खिलाता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आसाम इतनी आसानी से बता देंगे। वो भी मैं एक बार पूछूंगी। मैंने गुस्सा में पूछा। क्यों मिलाकर खिलाते हैं, क्योंकि तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। वो बड़े आराम से बोले। मैंने घूरा। आसाम मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अब मुझे कोई
الٹی سیدھی کہانی نہیں سننی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے، میں نے غصے میں کہا۔ وہ بھی ایک دم غصے میں آ گئے میری سچائی میرے بارے میں، اور وہ بھی تم جانتی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، تم تو خود اپنے بارے میں نہیں جانتی، پھر میرے بارے میں کیا جانتی ہو؟ اپنے بارے میں؟ اچھا چلو یہ مان لو تم میرے بارے میں جانتی ہو، اپنے بارے میں پہلے تو بتاؤ کیا جانتی ہو؟ وہ مجھ سے ایسے پوچھنے لگے جیسے مجھے اپنے بارے میں معلوم ہی نہیں، یا پھر میں اپنی زندگی کا کوئی راز نہیں جانتی۔ کون تھا وہ شخص جو اس رات کمرے میں آیا تھا، اور کون تھی وہ لڑکی جس سے آپ بلاتے تھے؟ مجھے نیند والی دوا کھلا کر بتائیں، اور وہ ہوٹل میں آج آپ کے ساتھ کون لڑکی تھی اس کے بارے میں بھی بتائیں نا۔ اور اپنی ماں کے کمرے میں جا کر مجھ پر جادو کرتے ہیں؟ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، میں نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ اور تم اپنے بارے میں یہ جانتی ہو؟ تمہارے ماں باپ کیوں تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ وہ صرف مجھ سے ہی نہیں بلکہ کسی سے بھی تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تم ایک بیمار لڑکی ہو، اور وہ کہتے تھے تم نے جلدی پاگل ہو جانا ہے، جو بھی شادی کرے گا وہ تمہیں طلاق دے گا۔ میری ماں بھی پھر تمہارا رشتہ نہیں لینا چاہتی تھی، میری ضد پر تمہیں میری ماں نے بہو بنایا۔ اور رہی بات تمہیں نیند والی گولیاں کھلانے کی، ایک رات تھوڑی مٹھائی تم نے کھائی تھی، اپنا حال دیکھا تھا، مر جاتی تم اگر نیند والی دوائی نہ کھاتی۔ نیند والی دوائیاں کھلا کر علاج کروا رہا تھا تمہارا، اور لڑکی علاج کے لیے آتی تھی، اور اس رات وہ ڈاکٹر تھا میرے ساتھ جس نے تمہیں انجیکشن لگایا تھا۔ جانتا ہوں رات کے وقت وہ لڑکی آئی تھی، اگر کہتی تو بات کروا دیتا ہوں وہ یہاں کیا کرنے آتی ہے۔ اور وہ وہی لڑکی آج رات ہوٹل میں بھی میرے ساتھ تھی، ایک امید جلا رہی تھی۔ آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے تمہاری بیوی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ وہی روزانہ میرا اپنی ماں سے جھگڑا ہوتا، وہ کہتی طلاق دے، اور اس بیمار بیوی کو کیوں ساتھ رکھا ہوا ہے؟ پہلے تو انہیں ہمدردی تھی تم سے، اب وہ تم سے نفرت کرتی ہیں، کیونکہ میرا حال صرف وہ دیکھتی ہیں۔ کینسر ہے تمہیں، اس وجہ سے تمہارے گھر والے کہتے تھے مر جانا ہے تم نے، اگر پاگل ہو گئی تو جس سے شادی ہوگی وہ چھوڑ ہی دے گا تمہیں۔ اسی وجہ سے میری ماں نے تمہارے ماں باپ سے کہا تھا ہم خیال رکھ لیں گے تمہارا۔ یہ جادو والی بات کس نے تمہارے دماغ میں ڈال دی ہے؟ ایسا کچھ نہیں، فکر مت کرو، میری ماں بھی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ حسام نے مجھے ساری سچائی بتائی۔ حسام کی باتیں سنتے سنتے مجھے احساس ہی نہ ہوا کب میری آنکھ میں آنسو آئے اور گرنے لگے۔ میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ کتنا اس شخص کو غلط سمجھ رہی تھی، اور وہ میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہا تھا۔ مجھے کینسر تھا، اور اس کے باوجود وہ شخص مجھے اپنے ساتھ رکھ کر بنا بتائے میرا علاج کروا رہا تھا، اور میں اسے کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ میں نے اس سے روتے ہوئے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ وہ بھی مسکرا دیا، اب تم کبھی ایسا نہیں کرو گے، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ حسام نے مجھے دلاسا دیا۔ اللہ حافظ۔